حتمی جو نشانیاں آپ نے فرمائیں اس میں ایک نشانی ہے دجال، اور بہت امپورٹنٹ اسے خود شیعوں کے اندر بھی، سنیوں کے اندر بھی، اور ایون میرا خیال ہے دیگر مذاہب کے اندر بھی اس کیریکٹر کو سمجھا جاتا ہے. کیا دجال آ چکا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، یا باہر کہیں پھر رہا ہے، یا دجال آنے والا ہے؟ کیا روایتیں کہتی ہیں اس کے حوالے سے کہ آیا یہ ایک شخص ہے یا کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے دجال کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دجال کا مطلب دجل، فریب، دھوکہ یہ ہے. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سلسلے میں میں عرض کروں کہ ظہور کے حوالے سے اور حضرت کے حوالے سے جتنی روایات ہیں نا، ان میں سے اکثر روایات وہ ہیں جی کہ جن میں صفات بتا دی گئی ہیں مختلف چیزوں کی، اس کا وجود مشخص نہیں کیا گیا ہے کہ یہی وجود ہوگا. اس کا ایک سبب ہے. شاید اس کا سبب یہ رہا ہو کہ جیسے جیسے مرور زمان ہوتا رہے، زمانہ گزرتا رہے، لوگوں کے لیے اس چیز کو، اس کی امپلیمنٹیشن آسان ہو جائے. مثلا اس زمانے میں اگر معصوم بتلا دیتے کہ جناب دجال اس وجود یا اس چیز کا نام ہے، اور اس زمانے تک وہ چیز کنٹینیو نہیں ہوتی یا امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو ہم کیا سمجھتے کہ روایت میں تو یہ ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے. جبکہ معصوم کا کلام برحق ہے، اور معصوم کا کلام دائمی اور کنٹینیوٹی رکھتا ہے. جو معصوم نے اس زمانے میں کہا ہے وہ آج تک کنٹینیو ہے اور ہمارے ہر زمانے کو شامل ہے. یہ تو معصوم کے کلام کی حجیت ہے. جو ہمارے 11 ائمہ نے احادیث بیان فرما دی وہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے مسائل اور معاملات کو کفایت کرتی ہیں. چنانچہ دجال کے والے سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک متفقہ وجود ہے. تمام نے اس کو تسلیم کیا. تمام کی روایات میں دجال کا آنا لکھا ہوا، اس کا خروج لکھا ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی سوال میں بیان فرمایا کہ دجال دجل و فریب اور دھوکہ سے جو ہے ماخوذ ہے، اور جو اس کا اوریجن ہے وہ دجل ہی بنتا ہے. اور دجال کہا ہی سب کو جاتا ہے کہ جناب جو جھوٹی بات کا ادعا کرتا ہو اور جھوٹی بات پر کوئی عمارت کھڑی کرتا ہو. ہمارے زمانے میں بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دجال کہا جاتا ہے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ گڑھا ہے، ایسا جھوٹ کہ جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. چنانچہ دجال کے حوالے سے یہ بات ہے. البتہ ہماری روایات میں تو بعض یہ شکل کہ انہو من رجال الیہود، کہ وہ یہود میں سے ایک شخص ہوگا. اچھا جب رجال کہہ دیا، رجل کہہ دیا، تو ظاہر ہے کہ رجل کا انطباق، جو رجل کا امپلیمنٹیشن ہے، وہ کسی خارج میں بے جان چیز پہ تو نہیں ہو سکتا نا. رجل ایک وجود کو کہا جاتا ہے. اچھا بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں. بعض روایات میں حضرت امام زمان اسے قتل فرمائیں گے. اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل فرمائیں گے تو وہ بھی مامور ہوں گے امام زمانہ کے حکم پر، کیونکہ ان کی امت کی حیثیت سے تشریف لائیں. جب اس پر لفظ قتل آ رہا ہے تو لفظ قتل کبھی بھی جاندار کے علاوہ کسی پہ صدق نہیں آتا. میں کہوں میں نے اس موبائل کو قتل کر دیا، اس میں قتل ہونے کا ملکہ ہی نہیں ہے، یہ قتل ہونا قبول ہی نہیں کرے گا، یہ ٹوٹ تو سکتا ہے. دجال کو قتل ہونے کی جب بات کی جا رہی ہے تو دجال ایک وجود رکھتا ہے جو قتل ہوگا. سوال یہ بیٹھا ہوتا ہے دجال ہے کیا؟ اچھا پیدا ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے؟ میں لیٹ سپوز اپنے آپ سے پوچھتا ہوں. ہم تو یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی معلومات کا آپس میں تبادلہ کریں اور ہم اپنے بات کو دوستوں کے آگے پہنچائیں. پیدا ہو گیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ پیدا ہو گیا تو یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے، بریکنگ نیوز ہے مثلا. تو مجھے تو پھر اس سے بچنے کا راستے ڈھونڈنا چاہیے. صحیح بات ہے. بجائے اس کے کہ میں اس کی ولادت کا حال دیکھنے جاؤں، مجھے معصومین کی روایات کے مطابق اس کے دجل و فریب سے بچنے کے لیے غیبت میں انتظام کرنا ہے. اور وہ کمال کی بات یہ آگا، وہ انتظام معصوم نے روایت نے بتا دیا ہے. اللہم عرفنی نفسک وان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک وان لم تعرفنی نبیک فلم اعرف حجتک وان لم اعرف حجتک ضللت عن دینی. یہ وہ دعا ہے معصوم نے فرمایا غیبت میں اگر گمراہی سے بچنا چاہو یہ پڑھ لو. اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا کر دے، اگر تو نے اپنی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے نبی کی معرفت نہ حاصل کر سکوں گا، اور اگر تیرے نبی کو نہ پہچانا تو تیری حجت کو نہ پہچانوں گا، اور تیری حجت کو نہ پہچانا تو میرا دین برباد ہو جائے گا. چنانچہ یہ وہ نسخہ ہے، بہت یعنی کہ بہت کوئی لانگ ٹائم پیکج نہیں ہے، بہت آسان سا معصوم نے آپ کو فارمولہ دے دیا ہے. غیبت میں یہ دعا پڑھیں، عبادات سے قریب رہیں، صلحاء کی محفلوں میں بیٹھیں، جو ہے متقین کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں، معصومین کی روایات کو پڑھیں. جب ان روایات کو پڑھیں گے، ان علامات کو پڑھیں گے تو خود بخود دجال کے دجل سے ہم دور ہو جائیں گے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دجال کسی وجود کا نام نہیں ہے، دجال ایک مائنڈ سیٹ ہے، دجال ایک تکنیک کا نام ہے، دجال ایک سسٹم کا نام ہے. چلیے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، دجال سسٹم کا نام ہے، تو آپ تیار ہیں اس بات سے کہ ہم سسٹم سے بچ سکتے ہیں؟ ابھی آپ مجھ سے کہہ رہے تھے آف کیمرہ کہ مثلا موبائل اگر دجال ہے تو میں تو نہیں چھوڑ سکتا اس کو، میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں اس لیے کہ میری ضرورت ہے. صحیح بات ہے. کمال یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے دجال کے دجل سے بچوں. مثلا
اس کا اچھا استعمال بھی مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا برا استعمال بھی مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں کیوں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے بیٹھ جاؤں جس کا نہ ذاتاً حسن ہے نہ ذاتاً قب ہے. انٹرنیٹ شروع آیا تھا تو مراجع سے استفتہ کروایا لوگوں نے کہ نیٹ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. علماء نے جواب دیا کہ اگر اس کے استعمال سے اچھائی آگے بڑھ رہی ہے تو اچھا ہے, اگر برائی بڑھ رہی ہے تو جو ہے برا ہے. تو آپ اگر یہ کہیں گے جناب یہ ہوائی جہاز دجال ہے تو کیسے جائیں گے آپ ابراڈ سفر کرنے؟ اگر آپ کہیں گے جناب یہ انٹرنیٹ اور یہ تمام تکنیکی چیزیں دجال ہیں, بند کر دیجیے ان سب کو آپ, لائٹ پنکھا اور تمام جناب ہوم اپلائنسز آپ گھر سے نکال کے پھینک دیجیے اور آپ مومن بن کے دکھائیں مجھے. آپ مومن یہ بننے کا نام نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کانٹوں کی درمیان سے گزریں اور آپ کا دامن کانٹوں سے محفوظ رہے. چنانچہ اس کے لیے معصومین نے ہمیں طریقہ بتایا. دجال ایک وجود خبیث ہے, اور روایات میں یہ ہے کہ دجال کے لیے روایت میں یہ کہ اس کی ایک آنکھ بائنی آنکھ کاڑی ہے. ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدائشی طور پر نقص لے کر پیدا ہو تو ایسے شور مچتا ہے کہ وہاں دجال پیدا ہو گیا. کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی مومن مسلمان کی نسبت وہاں کر رہے ہیں. معصومین نے فرمایا ہے کہ اس کا وجود ہے, وہ کہیں پل رہا ہے اور اس کی یہ علامت ہے, اور اس کے پاس سے بدبو اٹھتی ہے, اور جب حضرت کا ظہور ہوگا تو یہ اپنے لوگوں کو بلائے گا. اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ کسی نے پوچھا معصوم سے یہ کون ہے, فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے دجال پہ لبیک کرنے والے, ومن قاتلنی جو ہم سے قتال کرتے ہوں گے, انہم شیعۃ الدجال یہ دجال کے شیعہ ہوں گے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ دجال صرف اکیلا نہیں ہے, ماشاءاللہ گروہ بھی رکھتا ہے, اس کا ایک جتھا بھی ہے, اس کا ایک بہت بڑا مین پاور بھی اس کے پاس ہے. چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضرت کے ظہور کی دعائیں کرتے رہیں, ان کے ظہور کو طلب کرنے میں جلدی نہ کریں, اور اپنا رابطہ دین مبین سے مضبوط رکھیں. انشاءاللہ دجال جیسے 100 دجال بھی ہوں گے تو ہم امام زمانہ کے نصرت سے اس کی جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں.